وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فاستقم كما أمرت، استقامت اختیار کر تو جس طرح تجھے حکم دیا گیا. ومن تاب معك، اور وہ آدمی بھی جو رب کی طرف لوٹ آیا تیرے ساتھ. ولا تطغوا، قانون خداوندی سے تجاوز نہ کرو تم. انہ بما تعملون بصیر، بے شک شان اس کی جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، مت جھکاؤ کیجئے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، پس تمہیں بھی آگ پہنچے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز قائم کیجئے دن کے کناروں میں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. واصبر، قائم رہیے اپنے دین پر، صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بس بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. الحمدللہ یہاں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ حاضری کا موقع ملا. اس گلشن کو اور اس قرآنی گلدستے کو دیکھ کر دل بڑا باغ باغ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے برادر مکرم مولانا قاری یاسر اقبال توحیدی صاحب، ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ آپ سب کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے. میں تو قرآن کا خادم ہوں، ایک طالب علم ہوں. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا حکم ہوتا ہے تو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. ورنہ جس طرح الحمدللہ یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، آپ قرآن سے بہت زیادہ واقف ہوں گے. تو میں بھی اپنا سبق کبھی کبھی یہاں آ کے دہرا لیتا ہوں، اور دل کرتا ہے کہ یہاں آ کے اس گلشن میں، اس باغ میں تھوڑا سا آدمی ٹھہرے اور یہاں سے کچھ خوشبو حاصل کر لے. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خاصہ ہے دائی ہونا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ہم میں سے ہر بندہ اس کے پاس جتنا علم ہے اس علم کا وہ دائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. پورا قرآن آپ کو نہیں آتا، آپ مفسر محدث نہیں ہیں، آپ زیادہ علم نہیں رکھتے،
ایک آیت کا علم بھی آپ کے دل میں آ جائے وہ بھی لوگوں تک پہنچا۔ اور قرآن نے بھی اسی مسئلے کو چھٹے پارے میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی اترتا جائے، یہ اصل تو اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے میرا پیغمبر، اس نے یہ چیز کا انتظار نہیں کیا کہ سارا قرآن اترے، بلکہ جو آیت آتی گئی ہے میرا پیغمبر سناتا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جتنا علم آتا جائے، مثال کے طور پہ یہاں ہم اس سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دل میں اللہ کو القاء کر دیتے ہیں، آپ کو اس سبق سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے داعی بنیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے نگران ہو۔ جو داعی ہوتا ہے وہ ایک قسم کا نگران ہوتا ہے، اس کے ذمہ یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں اس کے جو نگرانی کے اندر لوگ ہیں ان کے اندر قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نظر آئے، اس داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ میں ہوں، مولانا صاحب ہیں، یہ جو گلشن ہے یہ گلشن کے راعی ہیں، اور اللہ نے اس کے بارے میں ان سے سوال کرنا ہے۔ میں جس جگہ رہتا ہوں، جس ادارے میں ہوں، اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے۔ ہمارے سامنے جب بات آتی ہے نا انصاف کی، حدیث میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے پہلا بندہ امام عادل، انصاف کرنے والا۔ جب ہم لفظ انصاف سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے چیف جسٹس، قاضی جسے ہم بولتے ہیں، یا حکمران۔ رسول اللہ نے فرمایا یہاں سے بات نہیں، بات شروع ہوتی ہے، انصاف شروع ہوتا ہے زبان کی سچائی سے۔ جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے وہ انصاف سے ہٹ گیا ہے۔ کبھی بھی انسان جھوٹ بول کر انصاف کے اوپر نہیں چل سکتا۔ میں اپنے طلباء کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارا جھوٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں نے کسی سے بائک لینا ہے نا تو میں کیا کہتا ہوں، بس 2 منٹ میں آیا ہے، پھر 2 دن لگا دیتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگلے کو واضح کریں بھائی میں 3 گھنٹے لگیں گے، 4 لگ سکتے ہیں، آپ نے بائک دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کم کر دو پھر اگو ویکھی نہیں سی جی۔ اور ہم کیا ہیں؟ دائی ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے دائی کے لیے 5 قانون بیان کیے ہیں۔ کتنے قانون؟ یہ تو میں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم سب کیا ہیں؟ دائی ہیں۔ اور ہمارے لیے کتنے قانون ہیں؟ 5۔ ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں کہ دائی کے لیے صابر ہونا بہت اہم چیز ہے۔ صبر کے 3 مفہوم ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو ہمارے عام چلتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس کے آگے تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کی طرف سے جو بھی امتحان ہے اس پہ انسان صابر رہے۔ 2 اور مفہوم بھی ہیں جو اسی جگہ پہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا قانون، اس کے اندر صبر کا پہلا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کیجئے۔ کیا کیجئے؟ استقامت، یعنی صبر کیجئے۔ پہلا مفہوم صبر کا یہ ہے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قائم کیجئے، یہ صبر کا پہلا مفہوم ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے میرے پیغمبر آپ کے لیے بھی یہ قانون ہے اور آپ کو ماننے والوں کے لیے بھی یہ قانون ہے۔ دوسرا اصول دائی کے لیے اور مفہوم صبر کا، وَلَا تَطْغَوْا، اللہ کے حدود کو پامال نہ کیجیے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے، نیکی کے اوپر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ 2 قانون۔ پہلا قانون کیا ہے؟ خود کو اللہ کے حکم کا پابند کیجیے۔ دوسرا قانون، اللہ کے نافرمانیوں سے خود کو کیا کیجیے؟ بچا لیجیے۔ آگے سے اللہ کہتے ہیں نا میٹھیاں میٹھیاں کر گیا ہے، اللہ نال میٹھی میٹھی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ پیارا انداز ہے نا دائی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بصیر۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری باتیں مجھ سے چھپ جائیں گی۔ لوگوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ تو فراڈ کر سکتے ہو، لیکن میں تو دلوں کے حالات جانتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، مولانا بھی موجود ہیں، جہاں بات آتی ہے بصیر وہاں ظاہر کے اوپر اللہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں بات آتی ہے علیم کی وہاں باطن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا اندر بھی میرے سامنے، تمہارا ظاہر بھی میرے سامنے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ تیسرا قانون اللہ سمجھا رہے ہیں میرے بندو، تم دین پر تب قائم رہ سکتے ہو جب تم ان لوگوں سے بچو جو لوگ قرآن کے مخالف ہیں۔ جو لوگ کس کے مخالف ہیں؟ جو قرآن سے ہٹ کے چلتا ہے وہ ظالم ہے، اور قرآن نے سب سے بڑا ظلم کس کو کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اوے لوگو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم سے بچنا ہے، ظالموں سے بچنا ہے۔ سب سے بڑے وہ ظالم ہیں جن کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیے اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ قرآن والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے حدود بنائی ہوئی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو چھوڑو جی، یہ فلاں بندہ ہے، فلاں مسلک کا ہے۔ چار چیزیں یاد رکھیں۔ اکثر سوال ہوتا ہے نا جی کس کے پیچھے نماز پڑھیں جی، کون مسلمان ہے؟ چار چیزیں۔ پہلی چیز ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے قرآن کی اتباع کیجیے۔ دوسری چیز قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ تیسری چیز فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، میرے نبی کے سارے صحابہ کو کما حقو ماننا۔ چوتھی چیز انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میرے نبی کے یارانے کو بھی ماننا، میرے نبی کے گھرانے کو بھی ماننا۔ یہ چار چیزیں جب بندے کے دل میں آ جاتی ہیں، اللہ کا قرآن اس کو کہتا ہوا سماکم المسلمین۔ علامہ اقبال بھی پوچھتا ہے تو سارا کچھ ہے، تو یہ بتا تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہم کیا بننا چاہیے؟ مسلمان۔ ہم زور اس پہ لگاتے ہیں فلاں بن جائے، چل یار چار ہمارے ساتھ چلے گا تو فلاں بن جائے گا۔ ہمیں زور اس پر لگانا چاہیے وہ کیا بن جائے؟ مسلمان بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظالموں سے بچو گے تو پھر تم میرے دائی، میرے قرآن کے دائی بن سکو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اوے لوگو، میرے دین پہ جب بندہ قائم نہیں رہتا تو نہ اس جہاں کوئی اس کا دوست بن سکتا ہے، نہ اس جہاں۔ فرعون کو جب اللہ نے غرق کیا کوئی اس کو بچانے والا نہیں، نمرود کو جب اللہ نے مچھروں سے مروایا کو اس کو بچانے والا نہیں۔ اوے لوگو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ آئیں گے کہ بیٹا دنیا میں تو میں نے تیری بات نہیں مانی، آج مان لینا، آج مان لیتا ہوں۔ تو اللہ کہے گا میرے پیغمبر ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے اللہ ان کے والد کو بجو کی شکل بنا دے۔ کس کا والد ہے؟ اللہ کے نبی کا والد ہے۔ لیکن جب بات وہ مسئلہ نہیں مانا نا جو قرآن کہہ رہا ہے، تو نبی کا والد بھی بچ سکا، نوح پیغمبر اللہ کا نبی ہے، نبی کا بیٹا بھی بچ سکا۔ تو ہمیں قرآن کا مسئلہ ماننا چاہیے۔
یہ جو فرقے یہ جماعتیں، چلو نظام چلتا رہتا ہے، ہماری جو بچت ہے، ہم جو بچ سکتے ہیں وہ قرآن کے عقیدے سے بچ سکتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس اس کے علاوہ ایسی چیز نہیں ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ جی کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے جی پیر صاحب بچا لیں گے، فلاں صاحب بچا لیں گے۔ میں رات کو شاید حضرت جی کو بتا رہا تھا، میں جس جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں ایک نوجوان، اللہ اس کو مزید استقامت عطا فرمائے، اس نے پہلی دفعہ روزے رکھے ہیں اور روزے اس نے 28 رکھے ہیں۔ میں نے اسے غصہ کیا، میں نے کہا یار تو نوجوان بندہ ہے، 30 سال تیری عمر ہے، تو نے 28 روزے رکھے؟ اس کہ استاد جی میں پہلی باری رکھے۔ بھائی میرا احسان ہے، میں پہلی باری۔ میں نے کہا پہلے کیوں نہیں رکھتا تھا؟ استاد جی پہلے پیر کہتے تھے بکرا دے چھڑتے ہیں، روزے ہی روزے روزے ہی روزے ہیں، ہن دے دے۔ اس نے خود بتایا، میں بڑا حیران ہوا کہ یار لوگ اس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اس طرح ٹھگی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا۔ اللہ فرماتے ہیں پیر بھی میرے سامنے، مرید بھی میرے سامنے۔ جن مریدوں نے اپنے پیروں کے پیچھے میرے قرآن کو چھوڑا ہوگا، اپنے مولویوں اور بزرگوں کی وجہ سے میرے قرآن کے عقیدے سے منہ موڑا ہوگا، وہ سب میرے سامنے ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ پیچھے چلنے والے مقتدی اپنے اماموں کو، اپنے ائمہ کو، اپنے پیروں کو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا میں ہم نے ساری باتیں تمہاری مانی ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ آج اللہ ہمیں عذاب کے اندر ڈال رہا ہے، او استاد جی، او مولوی صاحب، او پیر صاحب، آج ہمیں بچا سکتے ہو؟ آج ہمیں آگے سے جواب ہوگا، جو خود قرآن سے دور ہوگا اس نے دوسرے کو قرآن کی بات کیا بتانی ہے؟ وہ خود کہے گا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر میں خود قرآن پہ ہوتا تو تجھے بھی قرآن پہ چلاتا۔ میں بھی گمراہ تھا، تجھے بھی میں نے کیا کر دیا؟ لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ۔ اے لوگو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑو، هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن میرا رستہ ہے، اس قرآن کی طرف آؤ، عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا، دنیا کے اندر سمجھدار وہ ہوتا ہے جس کا مکان اچھا ہو، جس کا نظام انتظام اچھا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا میں سب سے سمجھدار وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھو، جس کا عقیدہ قرآن والا، جس کا عمل محمد جوان والا، جس کے دل میں میرے نبی کے صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں بھی اس بصیرت پر، جو اس ترتیب پہ چل رہا ہے وہ بھی بصیرت پر۔ 3 قانون ہے، چوتھا قانون اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کو قائم کیجئے۔ ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تقریباً 7 شرطیں بنتی ہیں، یہ پھر کسی سبق میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا۔ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی جس طرح لوگوں کو زبان سے دعوت دینی ہے، اس طرح اپنے اعمال سے بھی لوگوں کو دعوت دیجئے۔ ایسا عمل کیجئے، اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ جھوٹ نہ بولے تو میں بھی گھر میں جھوٹ نہ بولوں،
اگر میں چاہتا ہوں میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے، میں بھی گھر میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اگر میں چاہتا ہوں میرا گھر نمازی بن جائے تو میں بھی اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کروں۔ اللہ فرماتے ہیں دائی کے لیے ضروری ہے جس طرح اس نے گناہوں سے بچنا ہے، اس طرح اعمال کی پابندی بھی کرنی ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ذرا بتاؤ نا، کسی کے گھر کے سامنے نہ ایرو، وہ دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، کتنی دفعہ؟ حل بقی من درنہ شیء، اس کے وجود پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا بالکل صاف۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کے وجود پر کوئی صغیرہ گناہ نہیں رہنے دیتا۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ اگر سمجھنا ہے سورۃ النجم کی آیت سمجھیے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو بالارادہ نہ کیا جائے، جو بھی ارادے سے گناہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے ہمارے نظروں میں جی یہ چیز چھوٹی ہے لیکن بالارادہ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس سال میں بڑا عرصہ تلاش کرتا رہا کہ صغیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے، کبیرہ، تو ہمارا بھی دورہ تفسیر چلتا ہے، تو دوران مطالعہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو آدمی ارادے سے نہیں کرتا یعنی غلطی ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ صغیرہ، اور جو جان بوجھ کے کرتا ہے چاہے وہ چھوٹی سی مثال کے طور پہ کسی کی چپل ادھر ادھر کر دی، یہ بھی تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ بے ارادہ ہو رہا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ جی اب بات ختم کرتے ہیں، آخری چیز وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، جب دائی نے دعوت دینی ہے تو اس کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی مشکلات بھی ہوں گی، اس طرح کا گلشن دیکھے گا تو آسانیاں ہوں گی، دل باغ باغ ہوگا، کبھی مشکلات بھی ہوں گی۔ ایک واقعہ میرے سامنے آ گیا، حضرت جی کے بھی علم میں آ جائے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نئے اس گاؤں میں آئے نا ریڑکا بالا میں، تو 5 سال وہاں بائیکاٹ کے سلسلہ، لوگ ساتھ کبھی مخالفت۔ ان کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا، پرانا شاگرد تھا، اس نے کہا استاد جی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ گاؤں والوں نے بائیکاٹ کر دیا، 6 طالب علم تھے، 7واں میں تھا، کہ اس مولوی نو روٹی نہیں دینی، کوئی بندہ اس کو روٹی نہ دے۔ 6 دن کسی بندے نے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا۔ اب سوچئے کوئی انتظام بھی نہیں ہے، ترتیب بھی ہے، لوگ کھانا دیتے ہیں۔ 7ویں دن ایک بندہ اس نے دوسرے کو کہا یہ چھپا کے لے جاؤ، 1 روٹی اور 7 آدمی۔ اس پر بھی ابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا الحمدللہ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، ان قربانیوں کا صلہ اللہ نے کیا دیا کہ ہمارا جو محلہ ہے نا اس میں دینی کوئی جماعت بھی ہے وہ اپنا پروگرام دھڑلے سے کر سکتے، کوئی روک ٹوک کوئی بھی ہے، مختلف جماعتیں ہیں نا، یہ اس محنت کا نتیجہ ہے، کوئی پابندی نہیں لگواتا کوئی آگے سے ہمارے محلے میں، تو اس لیے یہ صبر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ جی تقریباً میں نے گنتی کی ہے 11,000 کے قریب ان کے شاگرد بنتے ہیں، اور تقریباً 3 یا 4,000 ایسے ہیں جنہوں نے مشکات تک کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ تو اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، اگر آپ اپنے بات پہ قائم رہیں گے، مشکلات پر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس گلشن کو آباد کرنا میرا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی